جس طریقے سے نقوش کی چال کا یہ سلسلہ کورس کے اسباق کا ہمارا جاری تھا، اسی طریقے سے اب یہ تکمیل کے قریب ہے، اور یہاں ہم آپ کو ایک اور بغض و عداوت کے لیے نقش بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہاں ہم نے ایک چال لکھی ہے۔ عام طور سے یہ چال جو ہے مثلث کی چال ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 9۔ جیسے پیچھے مثلث کی چالیں نقل کی ہیں، اس میں 2 طرح کی چالیں ہوتی ہے، اس میں سے یہ ایک ہے۔ آتشی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، پچھلی جو ویڈیوز دیکھ چکے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہاں ہم یہ ادھر دیکھیے، یہ بھی مثلث ہے اسی کی۔ یہاں اس کے اعداد ہم یہاں نقل کر رہے ہیں، ادھر اعداد ہیں، ادھر حروف ہیں۔ الف کا 1 ہے، اور 2 میں یہ با ہے، اور پھر 3 میں یہ جیم ہے، اور 4 میں جو ہے دال ہے۔ اب جد ہو گیا، حوض ہو گیا، اور حتی ہے، حوض یہاں تک ہوا، پھر یہ حتی، اب جد، حوض، حتی، حتی کی تا تک یہ آ رہا ہے اس میں، یعنی ابجد حوض کے اعتبار سے یہ چال ہوتی ہے۔ یہ تو اس کو ہم نے حروف میں بھی چال کو دے دیا اور اعداد میں بھی دے دیا۔ یہ پہلا خانہ ہوتا ہے اس کا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور یہ ساتواں، یہ آٹھواں، یہ نواں۔ پہلا خانہ یہ ہوتا ہے تو الف کے 1 ہوتے ہیں، وہ ہم نے 1 یہاں لکھ دیے، اور دوسرا خانہ یہ ہوتا ہے تو با کے 2 ہوتے ہیں، وہ 2 یہاں لکھے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا خانہ یہ ہے تو جیم کے 3 ہوتے ہیں، اور چوتھا یہ ہے دال کے 4 ہوتے ہیں، اور ہا کے 5 ہوتے ہیں، اور واو کے 6 ہوتے ہیں۔ عدد جو بنتے ہیں یہ ابجد حوض کے اعتبار سے اسی طریقے سے آگے تک بھرتے ہوئے گئے ہیں۔ زا کے 7 ہوتے ہیں، اور ہا کے 8 ہوتے ہیں، اور طا کے 9 ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چال ہم نے پیچھے آپ کو بتائی ہے، بدو کی چال بنتی ہے، با، دال، واو اور ہا۔ چاروں کونوں پر تو جو ہے یہ بدوح کا جو ہے اسم پورا ہوتا ہے، اس کو مٹو دیا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا۔ زا، ہا، جیم، الف اور تا یہ نہیں ہوتا، بس کونوں کے لفظ لیے جاتے ہیں۔ یہ تو حب میں کام آتا ہے، محبت کے اندر۔ پھر یہاں جو ہے طالب اور مطلوب کا نام وغیرہ لکھ کر بیچ میں حاجت لکھ دی جاتی ہے، تو اس طریقے سے یہ محبت کا نقش تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف چاروں کونوں کے اگر ہم یہ حروف مٹا دیں تو ایک یہ نقش بن کر تیار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس کا عددی نقش ہے، اور یہ اس کا عربی نقش ہے حروف کے ساتھ۔ یہ نقش ایسا ہوتا ہے ان کو مٹا دینے کے بعد۔ یہ کانے اگر نہ شمار کریں، صرف یہ شمار کریں تو پھر یہ بن جائے گا۔ یہ دیکھیے، اگر یہ نقش لکھیں اور مطلوب کی خوابگاہ میں دفن کر دیں، یا پھر اس کے مکان میں دفن کر دیں، تو جلد ہی خرابی پیدا ہو۔ یعنی بغض اور عداوت جو دشمن ہوتا ہے اس کو یعنی اپنے سے ہٹانے کے لیے، اور وہ حملے کرتا رہے تو اس کو خود کو یعنی کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے جب کوئی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے اس طریقے کا دفاع جائز ہو جائے، تو پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ نقش بنائیں اور اس نقش کے پیچھے یہ نقش بنا دیں، عددی نقش عربی نقش کے پیچھے، یا پھر ایک کام کریں، یہ نقش بنائیں اور برابر میں ہی اس کے ایک نقش ایسا بنا دیں یہ نیچے، یعنی یہ تو نہیں لکھا جائے گا، اسی طرح کے خانے بنا کر اس میں گنتی لکھ دی جائے جو لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ یا تو تکیے میں اس کے جس کو جو یعنی دشمن ہے، یا پھر اس کے کہیں گھر کے اندر کسی کونے میں دبا دیں اس کو، تو پھر جلدی ہی وہ آپ کے اوپر یعنی ظلم کرنے سے کے بجائے اپنے ہی علاج میں لگ جائے گا، اور اس پر پریشانی یعنی مسلط ہو جائے گی، بیماری وغیرہ میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ بھی ہے اور چال بھی ہے، اور استعمال بھی بتا دیا کہہ میں ہوتا ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی تو پھر آسانی سے بس یہ سمجھیں کہ اصل نقش یہ ہوتا ہے، یہ اس کا پہلا خانہ ہوتا ہے، اور یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، اور یہ 5واں خانہ ہوتا ہے، بس یہ۔ اور اس کو یہاں الف لکھنا ہوتا ہے، یہاں جیم لکھنا ہوتا ہے، یہاں ہا، اور یہاں زا، اور یہاں طا۔ یہ میں نے مثلث میں سے کیسے یہ نکلتا ہے اس کو نکالنے کا طریقہ بتا چکا کہ مثلث نقش ہوتا ہے اور اس میں سے اس کو نکالتے ہیں، یعنی بدوح کا جو نقش ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ 1 2 3 4 5 6 یہ چال ہے پوری، بس اس کے کونے کے یہ ہم نے عدد نہیں لیے،
جب ہم اس کے کونے کے عدد نہیں لیں گے تو یہ والا نقش بن جائے گا. یہ دیکھیے واو اور ہا اور دال اور با یہ ہٹا دیا تو یہ نقش تیار ہو گیا. یہ عربی ہے یہ عددی ہے، فرق بس اتنا ہے. تو یہ مثلث ہی میں سے نکل کر آتا ہے. یہ بغض دعوت میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے